بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، بہت پرانی بات ہے کہ ایک عظیم و شان بادشاہ تھا جس کا نام شاہ نعمان تھا۔ اس کا ملک انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ وہاں ہر چیز موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہیں تھا اور نہ ہی وہ راحت محسوس کرتا تھا۔ وہ اس لیے کہ اس نے اپنی قدیم کتابوں میں عجیب چیز کے بارے میں پڑھ رکھا تھا جو صرف پر اسرار شہر میں ہوتی ہے، اور وہ عجیب چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ بہت خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں کتنا عظیم بادشاہ ہوں، اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ عجیب چیز میرے پاس نہیں ہے۔ ہو نہ ہو مجھے اس چیز کے بارے میں کھوج لگانی چاہیے۔ بادشاہ کے ملک میں ایک بہت بڑا عالم تھا جو کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنے ہوئے ایک پر اسرار گھر میں رہتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پر اسرار چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اپنا ایک افسر اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ عالم سے عجیب و غریب چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ وہ افسر چلتے چلتے اس پہاڑ تک پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی تو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ بہت مشکل سے اوپر چڑھا اور چوٹی پر بنے ہوئے اس پر اسرار گھر کے سامنے جا پہنچا۔ اس نے دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ افسر پر دہشت طاری ہو گئی کیونکہ بولنے والا نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک خوبصورت قالین پڑا ہوا تھا۔ اس پر بنے نقش و نگار بہت ہی دل فریب تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قالین کی طرف بڑھنے لگا اور اس پر جا کھڑا ہوا۔ اسی لمحے دوبارہ وہی غیبی آواز سنائی دی، حرکت نہ کرنا۔ اگلے ہی لمحے افسر کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ اس کے قدموں تلے زمین سرک گئی ہے۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ کمرے کا فرش سرک گیا تھا اور قالین سمیت نیچے جا رہا تھا جیسے یہ قالین نہ ہو کوئی لفٹ ہو۔ اس نے وہی غیبی آواز دوبارہ سنی، ڈرو مت، تم عظیم عالم کے پاس پہنچنے والے ہو۔ جادوئی قالین اسے زمین کی تہہ میں لے گیا اور جلد ہی وہ عالم کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، عالم کی آواز سنائی دی، مجھے اندازہ ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ لو سنو میرا جواب۔ شاہ نعمان کو بتا دو کہ وہ عجیب چیز اڑنے والا گھوڑا ہے جس کے دو پر ہیں اور وہ فضا میں اڑتا ہے، لیکن اس کو پانا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ گھوڑا پر اسرار شہر میں ہے اور اس شہر کی طرف جانے کا راستہ تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس راستے میں بہت بڑا صحرا آتا ہے، اس کے بعد خونی نہر سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد غضبناک سمندر کو عبور کرنا پڑتا ہے، پھر 3 بلند و بالا چوٹیاں سر کرنی پڑتی ہیں۔ لہٰذا اسے میرا مشورہ دینا کہ وہ اپنے ملک میں آرام سے رہے اور اس جادوئی گھوڑے کا خیال دل سے نکال دے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ عالم غائب ہو گیا۔ افسر نے حیرت سے پلکیں جھپکیں اور دوبارہ قالین پر کھڑا ہو گیا۔ قالین نے حسب سابق سفر شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد افسر پھر اسی جگہ پر آ گیا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ واپس جا کر اس نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا اور عالم کا پیغام سنایا کہ اڑنے والے گھوڑے کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر شاہ نعمان غصے میں آ گیا اور فوراً ہی اپنے سپہ سالار کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ 100 بہترین سوار تیار کرو اور انہیں پر اسرار شہر کی طرف روانہ کرو تاکہ وہ میرے لیے اڑنے والا گھوڑا لے آئیں۔ شاہ نعمان کے بہترین سوار سفر پر چل پڑے۔ ان کے سامنے وسیع و عریض صحرا تھا اور دور دور تک ریت پھیلی ہوئی تھی، اور وہ کئی دن تک سفر کرتے رہے حتیٰ کہ وہ تھک کر گر گئے۔ صحرا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کے پاس جو کھانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ مارے پیاس کے ان کا برا حال ہو گیا۔ مزید ایک مصیبت ٹوٹی کہ صحرا میں ریت کا ہیبت ناک طوفان آیا، جس کی وجہ سے بہت سارے فوجی ریت تلے دب گئے۔ کچھ پیاس کی شدت سے جان کی بازی ہار گئے اور کچھ طوفان میں مارے گئے۔ لہٰذا بچے ہوئے فوجی سواروں نے واپسی کے بارے میں فیصلہ کیا اور واپس چل پڑے۔ واپسی کا سفر بھی مصیبتوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ اسی طرح حوادث کا شکار ہونے لگے حتیٰ کہ شاہ نعمان کے پاس صرف ایک فوجی واپس پہنچ سکا اور اسے سارا قصہ سنایا۔ شاہ نعمان یہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے سپہ سالار کو 500 فوجی سواروں کا دستہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ سپہ سالار نے فوجی دستہ تیار کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب کی بار وہ دوبارہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے، لہٰذا صحرا کا سفر بغیر کسی نقصان کے مکمل ہو گیا۔ اب ان کے سامنے ایک تند و تیز نہر تھی جسے عبور کرنا تھا۔ انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور درختوں کو کاٹ کر کشتیاں بنانے لگے۔ کشتیاں بنانے کے بعد وہ نہر میں اتر گئے اور سفر شروع ہو گیا، مگر وہ ایک بہت بڑی مصیبت سے بے خبر تھے اور وہ تھی مگرمچھ۔ شاید اس لیے اس نہر کو پر اسرار عالم نے خونی نہر کہا تھا۔
اور مگرمچھوں نے ان کی کشتیوں پر حملہ کر دیا اور آنن فانن فوجی سواروں کو ہڑپ کر کھا گئے۔ صرف 5 فوجی سواروں نے بمشکل جان بچائی اور 1000 مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد شاہ نعمان کے پاس واپس پہنچے اور ساری بات سنائی۔ شاہ نعمان ضد کا پکا تھا، اس نے مہم جوئی کا ارادہ ترک نہ کیا اور خود مہم پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ 1000 سپاہی لیے اور روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایسے میں اس کے کچھ وزراء ڈرتے ہوئے اس کے پاس آئے اور بولے، عالی جا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنی نعمتوں پر قناعت کریں اور اڑنے والے گھوڑے کا خیال دل سے نکال دیں۔ شاہ نعمان نے ان کی بات سنی نہ سنی کر دی اور اپنے ارادے پر قائم رہا۔ وزراء نے پھر عرض کی، حضور آپ کی سلطنت بہت اہم ہے، لہٰذا آپ خود اس مہم پر نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں دشمن ریاست پر حملہ آور ہو جائیں اور ملک پر قبضہ جما لیں۔ شاہ نعمان کے ذہن پر تو صرف اڑنے والا گھوڑا ہی سوار تھا، لہٰذا وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ مہم پر روانہ ہونے سے پہلے وہ عالم سے ملنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر عالم کے پاس جا پہنچا اور اس سے پر اسرار شہر کے بارے میں دریافت کیا۔ عالم نے کہا، شاہ نعمان، میں اس سلسلے میں آپ کی صرف ایک مدد کر سکتا ہوں، اور وہ مدد یہ ہے کہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اس گھوڑے کو بھول جائیں، یہی آپ اور آپ کی سلطنت کے حق میں بہتر ہوگا، باقی آپ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ شاہ نعمان نے اس عالم کی بات کو بھی ہوا میں اڑا دیا۔ اس کے بعد وہ سفر پر چل پڑا۔ اس کا سفر مصائب سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے کچھ سپاہی صحرا میں ہی مارے گئے، کچھ نہر عبور کرتے ہوئے مگرمچھوں کی غذا بن گئے۔ اس کے بعد اس کا سمندری سفر شروع ہوا۔ سمندر کے سفر میں اس کا بحری جہاز بھنور میں پھنس گیا اور وہ بہت ساری فوج ڈوب کر مر گئی۔ صرف گنتی کے لوگ جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ جب وہ 3 چوٹیاں عبور کرنے کے لیے پہنچے تو اس کے ساتھ صرف 50 سپاہی بچے اور چوٹی سر کرنے کے بعد بہت سارے اور سپاہی زندگی سے جدا ہو گئے اور چند دنوں بعد صرف اکیلا شاہ نعمان ہی باقی بچا۔ یہ سارا سفر کئی سالوں پر محیط تھا۔ اس دوران اس کی شکل و صورت بری طرح بگڑ چکی تھی، اس کی صحت خراب تھی، یہاں تک کہ اس نے آخری چوٹی بھی سر کر لی۔ اب پر اسرار شہر اس کے سامنے تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ شاہ نعمان کے منہ سے بے اختیار نکلا، سبحان اللہ۔ وہ ایک سرسبز و حسین وادی تھی، چاروں طرف سبزہ زار تھا۔ وہاں پر پھولوں اور پھلدار درخت بکثرت تھے۔ پانی چاندی جیسا چمکدار اور شفاف تھا۔ شاہ نعمان نے جی بھر کر پھل کھائے اور پانی پیا، اور اسی اثنا میں اسے نیند آنے لگی اور وہ سو گیا۔ نامعلوم وہ کتنے پہر سویا رہا۔ اس کی نیند تب کھلی جب سورج کی شعائیں اسے جگا رہی تھیں۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے وہ آبشار پر جا پہنچا۔ اچانک وہ چونک پڑا کہ اس کے سامنے ایک پروقار خاتون اور ایک سفید رنگ کا پروں والا گھوڑا موجود تھا۔ شاہ نعمان تو سانس لینا تک بھول گیا۔ ادھر وہ خاتون بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آخر کار وہ بولی، تم کون ہو؟ ملکہ عالیہ، میں شاہ نعمان ہوں، نعمان نے جواب دیا۔ ملکہ اس کی بدحیثیتی سے دیکھ کر ہنسی اور بولی، کیا بادشاہ ایسے ہی پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں؟ جواب میں شاہ نعمان نے ساری کہانی بتا دی۔ ملکہ یہ سن کر غصے میں آ گئی کہ وہ اس کا اڑنے والا گھوڑا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا، میں تمہیں یہ گھوڑا ہرگز نہیں دوں گی، اور اگر تم نے اسے زبردستی حاصل کیا تو تمہیں اس سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ شاہ نعمان بھلا اس کی ایسی باتیں سننے والا کہاں تھا؟ اس نے آگے بڑھ کر ملکہ کو دھکا دیا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ملکہ دور جا گری اور اسے بد دعائیں دینے لگی، مگر نعمان کہاں رکنے والا تھا۔ اس نے گھوڑے کو اڑنے کا حکم دیا اور گھوڑا ہوا میں اڑ گیا۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ اپنے وطن پہنچا۔ شہر میں داخل ہوتے وقت اسے امید تھی کہ لوگ اس کا استقبال کریں گے، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ چند افراد نے تو اس کو یہ کہتے ہوئے مذاق اڑا دیا، ارے دیکھو تو اس پاگل شخص کو، یہ سمجھتا ہے کہ نکلی پر لگانے سے اس کا گھوڑا اڑنے لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ سب ہنسنے لگے۔ شاہ نعمان نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا اور سیدھا اپنے محل کی طرف چلتا گیا۔ دربانوں نے اسے روک لیا اور کہا، تم کون ہو اور منہ اٹھائے ہوئے کہاں غصے آ رہے ہو؟ شاہ نعمان نے غصے کے عالم میں کہا، میں شاہ نعمان ہوں، یہاں کا بادشاہ، تمہاری اتنی ہمت کہ مجھے روکو۔ دربار نے اسے سر تا پاؤں دیکھا اور کہا، عرصے بعد کسی کے منہ سے شاہ نعمان کا نام سنا ہے، بڑی ہی حیرت ہوئی۔ خیر سنو، شاہ نعمان 3 سال پہلے مر چکا ہے اور اب اس ملک پہ ہمارا قبضہ ہو چکا ہے۔ شاہ نعمان یہ سن کر دھک سے رہ گیا۔ ادھر دربان کہہ رہا تھا، یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ شاہ نعمان موقع کی نزاکت سمجھ گیا اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اب اسے ساری دنیا اندھیرا لگ رہی تھی، وہ بالکل تنہا اور بے آسرا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ملکہ کا خیال آیا، جس کو شاہ نعمان نے دھکا دیا تھا
اور وہ گرتے ہوئے اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچا اور واپس پر اسرار شہر جانے کی ٹھان لی اور سفر شروع کر دیا۔ اڑنے والے گھوڑے نے اسے بحفاظت وہاں پہنچا دیا۔ ادھر ملکہ بھی مسلح پہ بیٹھی اس اپنے پیارے گھوڑے کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اچانک اسے شاہ نعمان گھوڑے کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ وہ فوراً اٹھی اور بولی، کیا تم مجھے میرا گھوڑا واپس کر دو گے؟ تو شاہ نعمان نے کہا، ہاں، کیونکہ میں اب سمجھ چکا ہوں کہ لالچ کا کوئی فائدہ نہیں اور دوسروں کو دکھ دینے والا خود مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دے ملکہ عالیہ۔ شاہ نعمان کے لہجے میں بہت عاجزی تھی۔ ملکہ کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے نعمان سے اس کی تبدیلی کی وجہ پوچھی تو نعمان نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ ملکہ نے ساری داستان سنی تو کہنے لگی، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم دوبارہ اپنے وطن واپس جاؤ، اپنے ہم خیال لوگوں سے فردن فردن ملو اور انہیں ساری کہانی سناؤ۔ اس طرح تم اپنے حامیوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہو اور پھر موقع پا کر اپنی سلطنت کو دوبارہ حاصل کر لو۔ اور دیکھو اب اپنی عوام کے ساتھ انصاف اور مساوات کی حکومت کرنا۔ ملکہ کی باتیں شاہ نعمان کے دل کو چھو گئیں۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ملکہ نے کہا، شاہ نعمان، اگر تم اس نیک کام کے لیے تیار ہو تو میرا گھوڑا لے جاؤ، یہ تمہاری بہت مدد کرے گا، اور جب تم کامیاب ہو جاؤ تو اسے واپس لوٹا جانا۔ شاہ نعمان نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے وطن لوٹ آیا۔ وہاں جا کر اس نے شہر سے کچھ دور واقع پہاڑی علاقے کو اپنا مسکن بنایا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ کام بہت ہی مشکل تھا، مگر چونکہ شاہ نعمان کی نیت ٹھیک تھی، لہذا رفتہ رفتہ اس کے پرانے دوست اس کے گرد جمع ہوتے گئے۔ انہوں نے شاہ نعمان کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاری کی اور ایک مضبوط لشکر تیار کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک کو حاصل کرنے کے لیے حملہ کر دیا۔ اس دوران اڑنے والے گھوڑے نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس نے دشمن کے سروں پر آسمان کی طرف سے حملہ کیا، جس سے وہ بری طرح گھبرا گئے، اور ایک سخت جنگ کے بعد شاہ نعمان نے اپنا ملک دوبارہ حاصل کر لیا۔ فتح کے بعد اس نے اپنی عوام سے خطاب کیا اور انہیں ایک نئی اور عادلانہ حکومت کی خوشخبری سنا دی۔ اس کے بعد وہ پراسرار شہر کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پر ملکہ کا گھوڑا لوٹایا۔ ملکہ نے بھی شاہ نعمان کی تعریف کی۔ یوں شاہ نعمان نے اپنا کھویا ہوا ملک واپس لے لیا اور زیادہ بہتر انداز میں اپنے ملک کی خدمت کرنے لگا۔